بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسترخوان امام حسن کی مناسبت سے کیا گیا ہے۔ یقیناً ان کا دسترخوان یوں تو آج کی تاریخ ہے جو منسوب ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ہر دن انہی کے دسترخوان سے کھاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک وہ ہے کہ جس کی سخاوت، ہر ایک کا کریم گھرانے کے کریم کو امام حسن کہتے ہیں۔ سخاوت، کرم، اور یہ سادگی، یہ کرم، یہ سخاوت، یہ جود و سخا، یہ خاصہ ہے اس گھرانے کا۔ اور حقیقتاً محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو صفت آقا کے اندر موجود ہو، اس صفت کی کچھ نہ کچھ جھلک چاہنے والوں کے اندر آنی چاہیے۔ کیسی سخاوت ہے؟ کھلانے والوں کو پہلے تو اس پر توجہ فرمائیے کہ کھلانے والوں کی کیا شان ہے، کھلانے والوں کو اللہ کتنا دوست رکھتا ہے۔ اتنا دوست رکھتا ہے کہ کھانے والوں کی تعریف میں قصیدہ نہیں پڑھا، کھلانے والوں کی شان میں پورا سورہ دہر نازل ہو گیا۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں کھلانے والے، اللہ کی راہ میں کھلانے والے۔ متوجہ کیا گیا بار بار کہ کھانے والے تو سب ہیں، مگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو کھلانے والے بننا۔ مولا کائنات کی ایک حدیث یاد آ رہی، جلدی سے سن لیجئے۔ مولا متقیان کی شان میں ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، پہلے پیغمبر کی حدیث بیان کرو۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کس چیز سے؟ بہت توجہ۔ کہ جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ 4 صفات اپنے اندر پیدا کر کے۔ پہلی صفت تبادلہ سلام، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو گفتگو کا آغاز سلام سے کرو۔ پہلی صفت ہے، اس کو اپنے اندر پیدا۔ دوسری صفت رشتہ داروں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، یعنی صلہ رحمی۔ جتنا صلہ رحمی پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنا تمہارا رتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا، جنت جانے کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تیسرا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ ان صفات کو پیدا کرنے والا، اور پھر آگے بڑھ کر بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو اللہ کے لیے مومنوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو پھر اللہ جنت میں ایک مخصوص کھانا اللہ نے صرف کھلانے والوں کے لیے رکھا ہے، کہ وہ کھانا ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ اب مولا کی ایک حدیث سن لیجئے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، مولا کیا پیغام دیا ہے آقا نے۔ کہتے ہیں کہ سنو ہمارے چاہنے والوں، کھانا تمہارے جسم کی غذا ہے، کھلانا تمہارے روح کی غذا ہے۔ کھانے سے تمہارا جسم مضبوط ہوتا ہے، کھلانے سے تمہاری روح طاقتور ہوتی ہے۔ اور پھر بات کو آگے بڑھایا، اس فصاحت و بلاغت پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ کہا تم جو کھاتے ہو اس کا انجام بدبو ہے، تم جو کھاتے ہو اس کا انجام بدبو ہے، جو کھلاتے ہو اس کا انجام خوشبو ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اطعام المومن، ایک مومن کو کھانا کھلانا، یہ کتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے کہ ناقابل تصور ہے انسان کے لیے۔ اب کھانا تو جب بھی انسان کسی مومن کو کھلائے، جب بھی انسان کسی بھوکے کو کھلائے، کہ انسان کی شرط نہیں ہے دسترخوان نہیں کہ جس دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر غذا کھلا دی جائے، بلکہ اگر کوئی اس نیت سے کہ لوگ کھائیں ایک درخت لگا دے تو وہ درخت سے آنے والی نعمتیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ کوئی کسی کو اس کے دودھ سے وہ فیضیاب ہو سکیں، کوئی چوپایا دے منسوب ہو جائے جو امام کے نام سے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ہم کھا رہے ہیں، ساری دنیا کھا رہی ہے، انہی کا کھا رہی ہے، انہی کے صدقے میں مل رہا ہے، ہر دن انہی سے مل رہا ہے، ہر دن انہی سے۔ اور صرف جسم کو نہیں مل رہا،
जिस्म को रिस्क मिल रहा है, जहन को रिस्क मिल रहा है, कल्ब को रिस्क मिल रहा है, तकसीम है जो हो रहा है, मुसलसल जारी है, अताओं का सिलसिला जारी है, अताओं का सिलसिला। और कहाँ कितना फायदा पहुंचाएगा ये इनके नाम पर खिलाना। ये एक सिर्फ इशारा कर दूं, वक्त नहीं है। मैदान महशर का तस्करा किया था कि मैदान महशर में जब शहजादी की शान दिखाई जाएगी, उसके बाद उस वक्त शियायान अहले बैत माबूद की खिदमत में गुजारिश करेंगे। अल्लाह उनके दिल में यह बात डालेगा कि वो ये बात कहें, वो ये कहेंगे कि ऐ माबूद, हमने अहले बैत की मोहब्बत में तारीख में बड़े मजालिम बर्दाश्त किए, बड़े ताने बर्दाश्त किए, बड़े जुल्म सितम का सामना किया, हम चाहते हैं कि आज हमारी भी शान दिखा दी जाए। तो आवाज आएगी, अच्छा अगर तुम चाहते हो कि आज तुम अपना रुतबा देखो तो जाओ मैदान महशर में तलाश कर लो, देख लो जिस किसी ने तुम्हें फातिमा के नाम पे खाना खिलाया हो, फातिमा के नाम पे पानी पिलाया हो, फातिमा के नाम पे लिबास पहनाया हो, फातिमा के नाम पे तुम्हारी किसी मुश्किल को दूर किया हो, उसका हाथ पकड़ो और उसे अपने साथ जन्नत में लेके दाखिल हो जाओ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो इनमें से जिसके नाम पर भी ये वो रिवायत है जिसे छठे इमाम ने बयान किया। मैंने पूरी तवील रिवायत का मौका नहीं था, लिहाजा सिर्फ इशारा कर दिया कि जिसने खाना खिलाया इनके नाम पर बीवी के, पानी पिलाया जिसने, ले आओ उसको जन्नत में, अल्लाह कबूल कर रहा है। तुम्हारी शफाअत चाहने वालों की शफाअत उसके लिए फरमा रहा है अल्लाह। और एक मोमिन को खाना खिलाना, अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं कि एक मोमिन को जिसने खाना खिलाया, एक मोमिन का जिसने पेट भरा। एक रिवायत तो वो है जो गदीर के दिन इसी मिंबर से मैंने आपको सुनाई थी कि रोज गदीर जिसने किसी को खाना खिलाया उसने 1.25 लाख नबियों को अपने घर पे खाना खिलाया। सिर्फ 1.25 लाख नबियों को नहीं, रोज गदीर जिसने खाना खिलाया 1.25 लाख नबियों को खाना खिलाया, सिद्दीकीन को खाना खिलाया, सालेहीन को खाना खिलाया। एक मोमिन को जिसने खाना खिलाया, ये दूसरी हदीस इमाम सादिक की, का एक मोमिन को जिसने खाना खिलाया गोया उसने 1 लाख लोगों को खाना खिलाया। मगर अब जिस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं कि ये खाना, ये दस्तरखान सिर्फ दस्तरखान तक महदूद न रह जाए। कैसे ये दस्तरखान हो? जाहिर है कि उनसे मंसूब है, तो उनसे जो चीज़ भी मंसूब हो जाए, जिस दिन भी मंसूब हो जाए, मगर ये बात सच है कि कुछ ख़ास वक्त हैं, कुछ ख़ास मकामात हैं कि वहाँ से पुकारा जाए, उस ख़ास वक्त में आवाज़ दी जाए तो गोया दरवाजे खुले होते हैं, तौफीक़ात के, आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं, तौफीक़ात तक़सीम हो रही है, रिज़्क़ तक़सीम हो रहा है। लिहाजा ये बरकत हासिल होती है कि अब इस मौके पर उनके नाम पर किसी को खिलाकर फिर अपने हाथों को फैला दो कि पालने वाले, मैंने तेरे नाम पर, तेरे हबीब के नाम पर, तेरे हबीब की नस्ल तैयबा के नाम पर खिलाया, मुझे अता कर दे, तो अब सारे साल के रिज़्क़ की जमानत है उनके नाम पर खिला। लेकिन इसका भी एक हदफ और मकसद हो। ज़ुल-अशीरा में पैगंबर खिला रहे हैं, ज़ुल-अशीरा में भाई दस्तरखान तो पैगंबर नहीं बिछाया ना, आने वाले जो भी थे दस्तरखान तो पैगंबर का था, दस्तरखान पैगंबर का था तो साथ में एक मकसद भी था। क्यों खिला रहे थे? सिर्फ खिलाना मकसद नहीं था, दीन के लिए नासिर तलब करना मकसद था। लिहाजा ये दस्तरखान इमाम हसन भी जब बिछे तो सिर्फ जिस्म की ग़िज़ा तक महदूद न रहे, बल्कि जिस्म से आगे बढ़ के इमाम के नासिरों की तादाद बढ़ती चली जाए। यानी मारिफत का दस्तरखान बन जाए, ये इल्म का दस्तरखान बन जाए, ये इमाम की सीरत के पैगामात के फैलाने का दस्तरखान बन जाए कि यहाँ जमा हो तो यहाँ से हर एक एतबार से लेके आगे बढ़ें। अब इसमें का साहब ये हरे रंग की चीज़ें होनी चाहिए, इतने रंग की ग़िज़ाएँ होनी चाहिए, ये सब हमारे इजाफात हैं, ये सब हमारे इजाफात हैं। ठीक है, आप बढ़ना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इतना अर्ज कर दूं कि इसे इतना मुश्किल ना बनाइए कि गरीब अपने घर में बिछा ना सके, बिछा ना सके।
انہوں نے کوئی تقاضا نہیں کیا کہ اتنے رنگ کی ہوں، اتنی چیزیں ہوں، انہوں نے تو ایک تقاضا کیا ہے کہ پاک و پاکیزہ غذا ہو، پاک و پاکیزہ غذا ہو، مال حلال سے حاصل کی ہوئی غذا ہو، بشاد ہو۔ کوئی ضروری نہیں کہ 100 لوگ کھانے والے ہوں تبھی یہ دسترخوان ان کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اگر گھر کے 4 لوگ مل کے بیٹھ جائیں اور ان کو یاد کر کے، ان کو تحفہ پیش کر کے، وہ تحفہ ان کے لیے بہترین تحفہ تلاوت قرآن کا تحفہ ہے۔ لہذا تلاوت قرآن سے آغاز ہو، دعائے توسل سے بات آگے بڑھے، اور پھر جتنے درود کے ہدیے انہیں پیش کیے جا سکیں پہلے ان کی بارگاہ میں ہدیاں پیش کریں، پھر اپنے دامن کو پھیلا دیں کہ آقا عطا کی۔ یہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو جہاں علم ہے وہاں ساری صفات موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا شجاعت بھی ملے گی، حلم بھی ملے گا، صبر بھی ملے گا، استقامت بھی ملے گا، معرفت بھی ملے گی، عبادت بھی ملے گی، خطابت بھی ملے گی، ہر چیز وہاں نظر آئے گی۔ مگر سخاوت جو اہل بیت میں ہر فرد کریم ہے، مگر جو ان میں بھی کریم اہل بیت کا لقب حاصل کر لے وہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات گرامی ہے۔ عالم کیا ہے امام کا؟ کوئی ابن جوزی نے لکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی امام کے در پہ آیا ہو اور اس کا دامن امید بھر نہ گیا ہو، وہ خالی واپس پلٹا ہو۔ کسی نے پوچھ لیا ایک مرتبہ کہ مولا کبھی تو کسی سے معذرت کر لیجئے، آپ تو جب کوئی آتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں، ہر ایک کو عطا کرتے ہیں۔ امام نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے ذخیرہ ہے کہ اس کو محفوظ کر لیں۔ امام نے کہا سنو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں فقیر ہوں۔ آنے والا تم کہہ رہے ہو کہ فقراء کو اتنا دیتے کیوں ہیں؟ یہ میرے سامنے فقیر ہے، میں اپنے رب کے سامنے فقیر ہوں۔ کہا جب میں مانگتا ہوں تو وہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرتا، جب وہ مجھے نا امید نہ کرے تو میں اس کے بندوں کو کیسے نا امید کر دوں؟ بندوں کو نا امید نہیں۔ اے آقا اس منزل پہ گفتگو آ گئی تو آپ کی اسی صفت کریمی کا واسطہ دے کے اس تمام مجمع کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے آقا آپ نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا، ہمیں بھی مایوس نہ کیجیے گا۔ ایمان کی دولت عطا کریں، معرفت کی دولت عطا کریں، رزق میں برکت عنایت فرمائیں، توفیقات کے خزانے عنایت فرمائیں۔ ہمارے بزرگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے بخشش کا تحفہ عنایت فرمائیں۔ کیا شان ہے آقا کی، کیا شان ہے آقا کی کہ ہم کسی کو عطا کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ محفوظ رکھے اس خرابی سے کہ کہیں نہ کہیں دل میں ایک بڑائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم دینے والے ہیں مگر اللہ وہ کیسے عطا کرنے والے ہیں کہ لکھا ہے کہ یہ ابن جوزی ہی بیان کرتا ہے کہ امام کون سا امام کیسا عطا کرنے والا؟ جس نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سرمایہ راہ خدا میں خیرات کر دیا، اور زندگی میں 3 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا سرمایہ فقراء میں تقسیم کر دیا۔ کہا کہ شان کیا ہے کہ امام کا کہیں سے گزر ہو رہا ہے، فقراء کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے ہیں جو وہ فقراء کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا سواری پر سے امام گزر رہے ہیں تو ان میں سے کسی نے آواز دے کے کہا فرزند رسول آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے۔ امام فوراً اسی وقت اپنی سواری سے اترے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ امام نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اور یہ امام کے وجود کی برکت تھی کہ سب نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا مگر کھانا کم نہ پڑا۔ جب اٹھنے لگے تب کہا اے بھائیو، میں نے تمہاری دعوت قبول کی اور میں تمہارے ساتھ شریک دسترخوان ہو گیا، اب ایک وقت کا کھانا تم بھی میرے ساتھ کھاؤ، میری دعوت کو قبول کرو۔ انہوں نے قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ امام کے پاس آئے تو امام نے نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، شکم سیر ان کو کر دیا، بلکہ جب وہ جانے لگے تو انہیں نئے لباس بھی عطا کیے اور تحفے بھی عطا کیے۔ تحفے